یوں تو مسلمان الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں آباد ہیں، تو غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی ان کی آبادی اب رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مالٹا میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، وہاں ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کے لیے بھی کچھ جانا مفید معلوم ہوا۔ لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلکشی اور دلچسپی کا اصل سبب یہ تھا کہ مالٹا وہ جزیرہ ہے جس میں ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 سال تک اس میں قید رہے۔ یہ مالٹا جو ہے یہ ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے قریب واقع ہے، اور اس زمانے میں اس پر انگریزوں کی حکومت تھی، جیسے انڈیا پر حکومت انہی کی تھی، اس جزیرے پر بھی انہی کی حکومت تھی۔ اور جنگ عظیم کے دوران ان کے جو مخالفین تھے ان کو قید کرنے کے لیے اس جزیرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس سے کوئی اور ملک ملتا نہیں، یہ بس ایک جزیرہ ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے قیدیوں کے کیمپ قائم کر رکھے تھے، جس میں دنیا جہان کے مختلف قیدی وہاں پر رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم کے پہلے طالب علم بھی تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ اپنے ذکر اور فکر اور تعلق کا بڑا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ہی جذبہ جہاد بھی تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کے سے نجات کے لیے اور ان سے آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بوریے پر بیٹھ کر، دارالعلوم دیوبند کے بوریے پر بیٹھ کر انہوں نے ایک عالمی تحریک چلائی تھی جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے، اور عجیب طریقے سے 3 ملکوں کو ایک ساتھ جوڑا تھا، افغانستان، ترکی اور پاکستان کے جو یہ آزاد قبائل کا علاقہ ہے۔ یہ اس کے ذریعے پروگرام یہ تھا کہ ترکی کی مدد سے ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت والا حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں ترکی کے جو انور کمال پاشا اس وقت وہاں کے بڑے جرنیل تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن قبل اس کے کہ اس کی نوبت آتی، کسی طرح حضرت کی تحریک کا راز کھل گیا اور انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا، مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا، اور وہاں پر کچھ دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کچھ اپنے آپ کو چھپا کر بھی رکھا، اور اس طرح ان کو نبی کریم سرور دو عالم کے یہ سنت بھی نصیب ہوئی، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہے تھے، اس طرح حضرت شیخ الہند بھی پوشیدہ رہے۔ بالآخر آگ سامنے آئے اور پھر گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے وقت ان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر مالٹا کے نام سے جو کتاب ہے اس میں وہ جملہ بھی نقل کیا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مصیبت کی وجہ سے گرفتار ہوں، کسی معصیت اور گناہ کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوں، یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر پہلے مصر، وہاں سے مصر منتقل کیا گیا، مصر میں کچھ عرصہ قید میں رہے،
اس کے بعد مالٹا منتقل کر دیا گیا اور مالٹا میں 3 سال قید رہے. ان 3 سالوں کی داستان بڑی عجیب ہے جو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامہ اسیر مالٹا کی کتاب میں ذکر کیے ہیں. لیکن اس اسیری اور اس قید و بند کے زمانے میں ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قرآن کریم کا ترجمہ پورا کیا. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بہت مشہور ہے قرآن کریم کا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلا بامحاورہ ترجمہ تھا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور اس کا بیشتر حصہ اسی قید کے اندر مکمل فرمایا. میں اور حضرت کی خدمت میں بھی اپنی تمام توانائیاں صرف کی. حضرت مولانا افضل گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت زیادہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ وہ جگہ جہاں پر یہ بزرگ دین کی خاطر قید میں رہے اس جگہ کو بھی جا کر دیکھیں. تو یا وہ جو واقعات حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کا بھی ایک تصور کریں. بہرحال اس جگہ پہنچے تو وہ حقیقت میں اب وہ کھلا میدان سا ہے اور وہاں پر ایک اسکول قائم ہے. لیکن وہ بہرحال جو تفصیلات حضرت نے اپنے سفر نامے میں بیان کی ہیں ان کے قرائن کے لحاظ سے وہ جگہ تھی جہاں پر کہ ان کو قید رکھا گیا. اس میں 2 باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس مالٹا کے سفر کے سلسلے میں جو سبق حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ جب میرے وہاں پر آنے کا لوگوں کو علم ہوا، وہاں جو مسلمان آباد ہیں، تو انہوں نے کچھ میرے بیانات بھی رکھے جو مسلمانوں سے خطاب کا موقع ہوا. اس میں کوئی عرب تھے، کوئی افریقی تھے، کچھ لیبیا کے تھے، اس طرح مسلمان تھے، ان سب کا مجمع تھا. تو وہاں پر کوئی اور ایسی زبان نہیں تھی جس میں ان سے بات کی جا سکے، اس واسطے انگریزی میں میرا وہاں خطاب ہوا. تو اسی دوران وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک نو مسلم ہے جو حال ہی میں انہوں نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کیا. ان کو جب میرے آنے کا پتہ لگا تو انہوں نے کچھ وہاں کے سابق صدر سے میری ملاقات کا اہتمام کیا. تو وہ میرے پاس ہی، سابق صدر ایک خاتون ہے، وہ خود میرے پاس ہی ہوٹل میں ملنے کے لیے آئیں اور ان سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. وہاں اب تک اس مالٹا کے جزیرے میں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں ہے. لوگوں نے مصلی بنا رکھے ہیں، کچھ تھوڑے اب دور دور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی بنا لی. اب انہیں ایک ہال ملا ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے عاریتاً دیا ہے. باقاعدہ مسجد کی اجازت اب بھی نہیں ہے کہ مسجد کا اب بھی کوئی. اور وہیں پر میرا خطاب بھی ہوا تھا. تو میں نے ان خاتون سے یہ درخواست کی کہ بھئی یہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، ان کو کم از کم مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور ان کے لیے مسجد کا انتظام کیا جائے جس میں وہ اپنے 5 وقتہ نماز بھی پڑھ سکیں، جمعہ بھی پڑھ سکیں. تو انہوں نے ایک طرح سے مجھ سے وعدہ کیا اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ راستہ کھل جائے گا. لیکن اس میں یہ عبرت کا سامان ہے کہ وہاں مسلمان قلت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اور وہاں کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں، دین پڑھانے والا نہیں. اور جن کے دل میں کچھ درد ہے تو وہ مختلف جگہوں پر جا کر کچھ کبھی آن لائن کبھی کسی طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں. باقاعدہ کوئی مکتب بھی نہیں جس میں قرآن کریم بچوں کو پڑھایا جائے. تو وہاں سے کے لوگوں سے گفتگو کر کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کم از کم ایک تو جہاں مصلے ہیں وہاں کوئی مکتب قائم کیا جائے. ورنہ جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، وہ ان کے بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. عبرت یہ ہے کہ وہاں پر مسجد کے نہ ہونے کے باوجود جو لوگ مسلمان زندگی گزارنا چاہتے ہیں
وہ بیچارے بڑی صعوبتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے ملک کے اندر ہر قسم کی اپنے دین کی آزادی عطا فرما رکھی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، مساجد قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں، الحمدللہ مدارس بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود دین کا وہ جذبہ اور دین کا وہ شوق جو ان لوگوں کے اندر ہے جو میلوں کا سفر ہے۔ میرے والد ماجد نے مالٹا کی قید کی تنہائی میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے دو سبب نظر آئے۔ ایک سبب یہ کہ لوگوں نے، ہماری امت نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی یہ کہ اس کی تلاوت چھوڑ دی، جیسے کہ تلاوت کرنا چاہیے تھا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی، اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ معنی ہے تین قرآن کو چھوڑنے کے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں، سب سے پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ تلاوت آدمی کرے۔ اگرچہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ شفا بھیجا ہے کہ اس کی صرف تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم سعادت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی۔ اور آپ نے تشریح فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ صرف الف لام میم اگر پڑھا تو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو 30 نیکیاں صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ایسا دیا، جو کوئی اگر ہے تو نسخہ ہماری ہدایت کا، لیکن طبیب کا نسخہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھا کر دوا لو اور دوا استعمال کرو۔ اس نسخے کو اگر پڑھتے رہو صرف، اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی مقصود، لیکن اس کے ساتھ اس کی تلاوت بتاتے خود مقصود ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روزانہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیے بغیر سارا دن گزار دے۔ عام طور سے فجر کے بعد گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیاز تھا، ایک نشان تھا۔ مسلمانوں کی بستی میں جائے آدمی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کا ہر فرد قرآن کریم کی نعمتوں سے بہریاب ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اب یہ روزانہ کی تلاوت، کچھ نہ کچھ تلاوت، یہ بہت سے لوگوں نے، بلکہ اگر کہہ دو کہ اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے سے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے وزیر بن گئے، امیر بن گئے، حکمران بن گئے، قرآن کریم سیدھا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں، تو تلاوت کیا کریں گے وہ؟ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ بھئی قرآن تو اس لیے ہے کہ اس کے معنی سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص جس کو تلاوت کی عادت نہیں، یا تلاوت اس سے نہیں کی جاتی، تو وہ عمل کیا کرے گا آگے جا کر؟ یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کی طرف جانے کے لیے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑنا، تلاوت کو چھوڑنا، اس کے فہم کو اور سمجھ کو چھوڑنا، اور اس پر عمل کو چھوڑنا، یہ ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں خرچ کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت والا نے پھر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا ایک سلسلہ قائم کرنا شروع کیا، اور بہت مکاتب قائم کیے تاکہ ہر شخص سیکھ لے۔ اب ذرا اس لحاظ سے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں
مسلمانوں کے زوال کیا مانا؟ یہ ایک ملک کا نہیں، ایک ریاست کا نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں زوال کی جو صورتحال ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی وقت اسلامی ریاست کا، اسلامی حکومت کا اتنا بڑا تسلط تھا کہ اسلامی حکومت کے میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی پورا عالم اسلام، آپ اگر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پورا سلسلہ تھا، اور اس کے اندر ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلافت عثمانیہ کا خلیفہ. وہ سب اس کے زیر نگی کام کرتے تھے. اس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں جو اور علوم و فنون ہیں ان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اور بڑے بڑے اہل علم، سائنسدان سب وہاں سے پیدا ہوتے تھے. لیکن مسلمان ہوتے تھے، اپنی ذہن کے اعتبار سے بھی، اپنی فکر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوتے تھے. تو اب دیکھیے کیا صورتحال ہے. بظاہر انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ذہن ابھی تک غلام ہے، سوچ ابھی تک غلام ہے. انہی کا طرز، انہی کی معاشرت، انہی کی تہذیب کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حکومت میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے قل اللہ احد پڑھ دو، وہ نہیں پڑھی جاتی. تو سبق یہ کہ زوال کا سبب قرآن کو چھوڑنا. پھر اس کا جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں تو ذرا سوچیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو کہ بھئی قرآن کریم کا پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ہم کم از کم اس کو سمجھیں تو صحیح کہ کیا ہے اس میں، اس پیغام میں. اگر فرض کرو آپ کے پاس ایک آپ کے عزیز کا، دوست کا، محبوب کا خط آتا ہے کسی اور زبان میں جو آپ نہیں جانتے، ایسی زبان میں آتا ہے، انگریزی میں آتا ہے، آپ تو انگریزی نہیں جانتے، عربی میں آتا ہے پر عربی نہیں جانتے، تو کیا آپ اس خط کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیں گے کہ بھئی یہ تو کسی اور زبان میں ہے، میں جبکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو کیا اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے؟ یا بے چین ہوں گے کہ بھئی میں کسی نہ کسی طرح اس کو پڑھوا کر، کسی سے ترجمہ کرا کے میں اس کو دیکھوں کہ اس میں کہ میرے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے. لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ساری امت کے لیے، جس میں ساری تعلیمات ہدایت کی موجود ہیں، اور وہ ساری زندگی طاق میں رکھا رہے، اور کبھی اس کو کھول کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی سعادت کسی کو حاصل نہ ہو، تو کتنے بڑے وبال کی بات. تو یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی جو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، تلاوت کے ساتھ کچھ وقت آدمی کم از کم اس کام کے لیے صرف کرے کہ اس کے ترجمہ تفسیر معلوم کرے، کیا پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے احکام پر عمل، کہ اس نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا، وہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. دوسرا سبب حضرت نے فرمایا کہ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کا ایک بازار گرم ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے غلط ہیں، ہر لحاظ سے غلط ہیں، اور غلط ہیں تو نہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ ان کے ساتھ میں میل جول رکھ سکتا ہوں. مسلک کے اختلاف ہیں، مسلک کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی ایک حد ہے اس کی کہ بھئی اس حد تک ہمارا، لیکن ہم نے ساری اپنی سارا زور اور ساری طاقتیں لگائی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دوسرے کے مسلک کو باطل قرار دیا جائے، اور کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ امت کے مشترک مسائل جو ہیں، ساری امت جن کا سامنا کر رہی ہے، کفر و الحاد کا طوفان ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں ایسی جہالت کے شکار ہیں، اور ان کے اوپر غیر اسلامی قوتیں ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ فرقہ بندی، یہ فرقہ واریت، یہ گروہ بندی اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. پہلے تو یوں تو ہوتا تھا مسلک کا اختلاف ہوتا تھا، اب مسلک کے اندر تفریق در تفریق در تفریق.
یہ ایک جماعت ہے وہ دوسری جماعت ہے، دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں، لیکن وہ دونوں کے درمیان مل بیٹھنے کا راستہ نہیں ہے. یہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے. تفریقہ، اس تفریقے سے دشمن نے ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور اس کے نتیجے میں مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہوئے. جب بھی مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ پھیلا ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن نے اٹھایا. دشمن نے کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی، میدان جنگ میں کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دی. اگر شکست دی ہے تو تفرقہ پیدا کر کے، خود ہمارے درمیان غدار پیدا کر کے، بے وفا لوگ پیدا کر کے اور تقسیم کر کے. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، خلافت عثمانیہ پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ بڑی دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی. وہاں یہ پیدا کر دیا کہ تم عرب ہو، تمہیں ترکوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، تم ترک ہو، تم نے عربی زبان کیوں اختیار کر رکھی ہے. اس طرح کر کے پارا پارا کر دیا. تو اس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میری اپنی طاقت سے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ تفریقہ کم سے کم ہو، ختم ہو. حضرت نے اپنی باقی زندگی میں کوششیں بھی یہی کی اس کی، لیکن بہرحال وہ آخری عمر تھی، تشریف لے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے حق کفر اور اسلام کا، وہاں کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا ایمان اور کفر کے مسائل پر نہیں ہو سکتا. اب قادیانی ہیں یا منکرین حدیث ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا، نظریاتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. البتہ دعوت ان کو دی جائے گی، دعوت دی جائے گی پیغمبرانہ طریقے پر. پیغمبر گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے. پیغمبر ہمیشہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں ان کو بھی دعوت دینے میں پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر عمل کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے کرو، گالیاں دینے سے نہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ. جو آدمی کفر میں مبتلا ہے وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصہ کرنے کے نہیں بلکہ ترس کھانے کے لائق کہ یہ بیچارہ اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اس جہنم میں جائے گا. تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے کفر و اسلام کا نہیں لیکن حق و باطل کا اختلاف ہے، یعنی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی لیکن کوئی بات اس نے باطل کہی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہے، اس کا بھی دلائل سے اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی تشدد یا اس کا کوئی راستہ نہیں. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مسلک کا اختلاف. شافعی، مالکی، حنفی، یہ مسلک کے اختلاف ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر نکیر کرنا بھی جائز نہیں. ان کے اوپر نکیر، کوئی آدمی شافعی مسلک کے اوپر نکیر کرے، بھئی تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز کے اندر، یا آمین بالجہر کیوں کہتے ہو، اس کے اوپر نکیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں، ان کے اندر کوئی جانب باطل نہیں ہے، دونوں طریقے حق ہیں. اس لیے وہاں پر وہ اختلاف مسلک کا اختلاف، اس کے اندر بھی یہ بات ہے. جہاں بدعات ہیں تو ان کے اندر بھی اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے ایسا بن جانا کہ مشترک مسائل میں بھی ہم ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ تفرقہ بازی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. حضرت والا کی یہ نصیحت اتنی ضروری نصیحت ہے کہ اس کو لوح قلب پر لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زوال کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور ایک آپس میں تفرقہ اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں، دل میں اتاریں، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تھوڑا جو لوگ باقاعدہ عالم نہیں بن رہے تو وہ بھی کم از کم اپنے دن کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے. علماء کرام نے آسان ترین زبانوں کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ترجمہ تفسیر، تفاسیر کا ایک ڈھیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لکھوایا، آسان بھی ہیں،
مشکل بھی، بعض دقیق بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، لیکن کوئی اس کو ان سے فائدہ تو اٹھائے. اس کی اگر کم از کم روزانہ تھوڑا سا 15 منٹ نکال لے کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت، کہ وہ 15 منٹ میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو وہ تفسیر کے ساتھ چند یعنی 15 منٹ بھی نکال لے آدمی تو انشاءاللہ یہ بہتر اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ جو قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک ہمارے اوپر چھوڑنے کا وبال ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگا. تو ایک تو یہ میں مالٹا کے سفر کی بات کر رہا تھا، اور اس سے جو کچھ سبق مل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.